جی تو پیارے ویورز، جیسا کہ پچھلی ولاگ میں ہم نے اینڈ کیا تھا اپنی ولاگ کا خیبر پختونخوا کی حد پہ، تو چلیے میرے ساتھ آج وہیں سے شروع کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی حد سے خیبر پختونخوا کی طرف، یعنی پنجاب کا اینڈ ہو گیا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام محمد اور اہل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے پچھلی ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ نہ جانے لوگ میرے پاکستان، ہمارے پاکستان اور پیارے پاکستان، جو کہ دیکھا جائے تو آنکھیں خوبصورتی دیکھتے کہ نہیں بھرتی، اتنا خوبصورت بنایا ہے میرے اللہ نے میرے پاکستان کو اور ہمارے پاکستان کو، پھر بھی نہ جانے شاید پیسے کی زیادتی کی وجہ سے لوگ باہر جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں۔ اگر وہ اپنے ملک میں صرف یہ علاقہ ہی دیکھ لیں، مری، ایوبیہ، گلیات وغیرہ، ایبٹ آباد، منصیرہ تک، تو کافی رہے گا، لیکن پھر بھی لوگ جاتے ہیں۔ چلے ان کی مرضی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو پیارے ویورز، اس سفر پہ جہاں تک آپ جائیں آپ کی آنکھیں نہیں بھرتی، آپ جتنا بھی دیکھتے جائیں وہ بس اللہ کی بزرگی اور اللہ کی شان اور اس کی خوبصورتی جو میرے رب نے اس دنیا میں ہمارے لیے چھوڑ رکھی ہے، دیکھ کے بس ایک ہی کہنے کو دل کرتا ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بادلوں کو دیکھے تو پہاڑوں کے ساتھ درختوں میں آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، عجیب ہی نظارہ ہے، عجیب ہی نظارہ ہے۔ ویورز، اتنا خوبصورت علاقہ میں نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ بس یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی کوئی گاڑی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے۔ بندہ چھٹیوں میں اپنے آپ کو اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکال لیتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائم دے دیتا ہے۔ دنیا کے شور و غل اور مسائل و مسائل سے نکل کر 2-4 دن، ہفتہ بندہ اپنی زندگی کو دے دے تو شاید بہت اچھی بات ہے۔ میرے علم میں ہے کہ کافی لوگ پورا سال اس چیز کی تیاری کرتے ہیں۔ تیاری سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے بجٹ رکھتے جاتے ہیں تاکہ وہ ان دنوں میں خرچ کر سکے۔ اور اگر آپ کے پاس، جیسے کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا کہ اگر کھانے پینے کا بندوبست آپ اپنا کر لیں تو قدرے کم خرچہ ہوتا ہے۔ بہت ہی حسین وادیاں، بل کھاتے روڈ، دائیں بائیں گاؤں، اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں، جو کہ کہیں بادلوں میں چھپے ہوئے اور کہیں صاف نظر آتے ہیں۔ جی تو پیارے ویورز، ہم رکے نہیں کہیں، اس لیے کہ ہمارا سفر بہت لمبا تھا، تو وادیاں تو بہت ہی، گلیات جتنی بھی ہیں، گھوڑا گلی، نتھیا گلی وغیرہ وغیرہ، اس لیے اس علاقے میں ہم نے اسٹے نہیں کیا۔ بس یہ ہے کہ اپنی موٹر بائک کی سپیڈ بہت ہی کم رکھ کے انجوائے کرتے گئے اور کہیں کہیں ویڈیو بھی بناتے گئے تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکے۔ آگے چل کے ایک عجیب مخلوق سے ملاقات ہوئی، تو چلیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے جناب، یہ وہ مخلوق ہے جو کہ روڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ ہماری ملاقات ہو گئی ان سے، تو یہاں رک گئے کچھ دیر کے لیے، اچھا لگا۔ اور ایک چیز دیکھی جو کہ انسانوں میں بھی ہے اور حیوانوں میں بھی، یعنی تقریباً ہر جاندار میں یہ چیز یقیناً پائی جاتی ہے۔ ابھی نہ جانے یہ باپ تھے یا مائیں تھی، لیکن یقیناً یہ مائیں ہی ہوگی جو کہ اپنے بچوں کو اپنے گود میں لیے دھوپ پہ بیٹھی تھی۔ خوراک کا بھی یہاں انتظار تھا انہیں، کیونکہ جو بندہ بھی جاتا ہے جو کہ پہلے سے انہیں جانتے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ انہیں کچھ کیلے وغیرہ یا کچھ پھل فروٹ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اڑنے کے بعد یہاں سے چل دیے۔ پھر وہی حسین نظارے، خوبصورت وادیاں، دلکش منظر، بندہ کبھی بھلا نہیں سکتا۔ بادل آپ کے بہت نیچے تک گئے ہوئے ہوتے ہیں، وادیوں میں اترے ہوئے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت منظر۔
بندہ بس سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے۔ ہم ناشکرے ہیں، بندے ناشکرے ہیں، ورنہ میرے رب نے تو ہمارے لیے بہت کچھ ہمیں دے رکھا ہے، ہر نعمت ہمیں دنیا پہ اس نے دے رکھی ہے۔ پیارے ویورز، یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ جو خوبصورتی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری گلیات کی ہیں، یعنی خیبر پختونخوا کے اب جب حد میں جاتے ہیں تو کچھ پہلے مری سے ہی شروع ہو جاتا ہے یہ معاملہ، تو آگے سب یہ خوبصورتی جو ہے کہ پی کے میں آتی ہے، باقی جو گلیات کا علاقہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ کوئی پہاڑ آپ کو شاذ و نظر ہی کوئی خالی نظر آئے گا، ورنہ درخت ہی درخت نظر آتے ہیں، اور اتنے بلند بلند کہ بس خوف آتا ہے دیکھ کے، لیکن اندر سے سبحان اللہ کا لفظ نکلتا ہے، اور کہنا بھی چاہیے۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں، لیکن بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری سڑک۔ کاش کہ میرے پورے پاکستان میں ایسی سڑکیں ہوتی، تو چلو خوبصورتی تو جہاں میرے رب نے رکھنی تھی وہ رکھتی ہمارے لیے۔ بس پھر میں تقریباً میرے ہر دوسرے ولاگ میں یہ بات ضرور میں کہتا ہوں کہ جب بھی کسی ایسے علاقے میں آپ جائیں تو جو بچے ہیں ینگ ایج کے، یہ الٹ بازی کرتے ہیں گاڑیوں میں، تو ڈرائیور کا دھیان بڑھ جاتا ہے۔ ڈرائیور جو ہے تو پورا دھیان اپنا روڈ پہ نہیں رکھ سکتا، تو پلیز ان چیزوں سے گریز کیجیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ گاڑی آپ کی کچھ نہ کچھ بہتر ہو، کیونکہ سیر و تفریح تب ہی ہوتی ہے کہ آپ سلامتی سے اپنے گھر واپس آ جائیں۔ اور جو بندہ بھی جائے وہاں کم سے کم اس کی گاڑی کا انجن، ٹائر اور بریکیں یہ اچھی ہونی چاہیے، اور بندہ ڈرائیور بھی ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ گلیات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے ایبٹ آباد تک تقریباً ساری اترائی ہے، کہیں زیادہ کہیں کم۔ اور پیارے ویورز، جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں ہر ولاگ میں اپنی عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور دوستوں یاروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا۔ جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے، میری ماں جیسو بندوں نے، میرے باپ کی عمر کے بندوں نے، جنہوں نے میرا پاکستان نہیں دیکھا ہوا، تو چلے اگر نہیں آ سکتے تو کم سے کم وہ ویڈیو میں دیکھ تو سکتے ہیں، اور سبسکرائب بھی کر لیں، شیئر بھی کر دیا کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں، تاکہ جب بھی میں ویڈیو لوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جایا کرے۔ تو جناب پیارے ویورز، آپ دیکھتے جائیے میرے اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کا حسن، جو کہ اس نے ہمارے لیے زمین پہ اپنے حسن سے شاید خربوں گنا کم اس دنیا پہ دے رکھا ہے، لیکن پھر بھی کتنا خوبصورت ہے۔ اگر یہ اتنا خوبصورت ہے تو میرا رب کتنا خوبصورت ہوگا، کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا میں سوچ سکتا ہوں؟ نہیں، یہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ نظارہ کرتے جائیے آپ ان پہاڑوں کا، اس روڈ کا، بادلوں کا، اور اللہ کی شان کا۔ جی تو کرتا ہے کہ بندہ یہیں رہے، لیکن شاید ممکن نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے، خاص کر کے نیچے پنجاب یا سندھ یا بلوچستان وغیرہ کے لوگوں کا رہنے کا یہاں۔ شاید کچھ لوگ رہتے بھی ہوں جن کو خدا نے اتنا دیا ہوا ہے، الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس نے جو دیا ہے ہمیں، ہماری ہستی، ہماری حیثیت سے باہر دیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کی شفقت ہے ہم پہ۔ ویورز، اگر بندہ اپنی آمدنی سے، اپنی تنخواہ سے 2000 روپے مہینہ بھی بچائے، مشکل ہے، مجھے پتہ ہے کہ ان حالات میں یہ جو آج کل ہمارے پاکستان میں مہنگائی کے چل رہے ہیں مشکل ہے، لیکن پھر بھی اگر 2000 روپے مہینہ بھی بچا کے، تو ایک ہفتے کے لیے یا اس سے کم آخر تک نہ جائے، خنجرا پاس تک نہ جائے،
آدھے تک جائے تب بھی 4 اور 5 دن کا ٹور لے کے، تو وہ اس طرح چارج ہو جائے گا جیسے فل بیٹری یو پی ایس یا گاڑی کی ہو جاتی ہے یا یو پی ایس کی ہو جاتی ہے، تو آپ کو 4 سے 5 گھنٹے تک بیک اپ دیتی ہے جب بجلی آپ کی نہ ہو۔ تو میرے خیال سے بندے کو کچھ نہ کچھ وقت اپنی زندگی کے لیے نکالنا چاہیے۔ جی تو ویورز، جب آپ گلیات کا سفر زیادہ تر طے کر لیتے ہیں، ایبٹ آباد کے نزدیک جاتے ہیں، تو آپ کے دائیں ہاتھ پہ ساتھ ساتھ دریا کہیں یا ندی کہیں تو وہ آ جاتی ہے جو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، اور نیچے جا کے ایک بہت ہی پیارا منظر آتا ہے جہاں 2-3 تالاب بنے ہوئے ہیں اور گاؤں ہے چھوٹا سا، لیکن بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے مکان ہیں اور دل کو لبھانے والا بہت ہی پیارا منظر۔ یہاں ایک جھولا لگا ہوا ہے، ایک پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے یہاں، کس نام سے ابھی نام مجھے یاد نہیں رہا اس کا، لہذا اس کے لیے سوری، لیکن یہ ایبٹ آباد کے نزدیک گلیات ختم جہاں ہوتی ہیں، جہاں گلیات کراس کر کے وہاں یہ آتا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ تو چلیں خدا حافظ کہتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ آپ کے لیے دعا گو، آپ سے دعاؤں کا متمنی۔ اللہ حافظ۔